بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ہے سبت، میں جو وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، سبت نبی کے اس بیٹے کو کہا جاتا ہے جو ان کی نبوت کا وارث ہو۔ تو اللہ نے لفظ کہا ہے کہ ہم نے زکریا کو، یحییٰ کو، موسیٰ کو نبوتی والاسباط۔ تو اللہ نے قرآن میں 24 سے 25 انبیاء کا نام لیا ہے، باقیوں کے نام نہیں لیے، لیکن اللہ نے کہہ دیا اور اسباط کو نبوتیں ملیں۔ اسباط کو توجہ، اسباط کو تو نبیوں میں صرف اور صرف جناب ابراہیم ہیں کہ ان کے 2 بیٹوں کو نبوت ملی، اسماعیل و اسحاق کی، اور ائمہ میں صرف مولا علی ہیں جن کے 2 بیٹوں کو امامت ملی، حسن و حسین۔ اور تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے کہتے تھے سبتین۔ اب نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن اگر پیغمبر کے بعد کوئی نبی ہوتے تو حسن و حسین ہوتے۔ اب پہنچ گئے؟ اب اگر جملے میرے پہنچ جائیں تو اب سارے شیعہ سنی علماء اکثر لکھتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور اگر دونوں کے نام ساتھ کہنے تو کہتے ہیں حسنین۔ حسنین سے مراد یعنی حسن و حسین، اور کئی مرتبہ آتا ہے سبتین۔ توجہ، سبتین یعنی سبت، حسن و حسین دونوں وارث نبی ہیں، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں امام ہیں، امامان قامہ اور قعدہ، یہ چاہے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ۔ اب بہت سے مسلمانوں نے یہی لکھا کہ پیغمبر نے یہی فرمایا کہ حسن بیٹھے ہوئے ہوں یا کھڑے ہوئے ہوں، دونوں حالتوں میں امام ہیں۔ بیچاروں کی عقل پہ سلام ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی خدا کی قسم یہی لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یوں ہی ہے کہ یہ چاہے قامہ قیام کریں کھڑے ہو جائیں اور قعدہ چاہے بیٹھ جائیں، تو دونوں حالتوں میں امام ہیں۔ تو اتنا ہی اگر مان رہے ہو کہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا کہ کھڑے رہیں بیٹھے رہیں، ہر حالت میں امام ہے۔ اب پتہ چلا کوئی بستر رسالت پہ سو بھی رہا ہو، اگر پہنچ رہے ہو تب بھی امام ہے، تو ان کے بیٹھنے۔ لیکن یہاں ہمارے شیعہ علماء نے توجہ یہ کی ہے کھڑے ہو جائیں یعنی قیام کریں یا صلح کریں، نہیں ہے مجمع۔ قامہ یعنی قیام کریں، قعدہ یعنی صلح کر لیں، تو یہی امام ہے، نہیں پہنچا سکا۔ قامہ اور قعدہ یعنی چاہے یہ قیام کریں چاہے صلح کریں، امام یہی ہیں، ان کے آنے والے مقابلے میں نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ برٹش لیگل سسٹم، اگر آپ سٹڈی کریں گے تو میرے اس دوست کی تحقیق یہ ہے کہ 80% برٹش لیگل سسٹم اسلام سے چرایا گیا، اس کو شوگر کوٹنگ کرنے کے بعد اپنا نام دے دیا گیا، سارا اسلام کا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ Everyone is innocent until proven guilty، یہ برطانیہ نے دنیا کو قانون دیا ہے، ہر آدمی بے گناہ ہے جب تک گناہ ثابت نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ Everyone is innocent until proven guilty، یہ برطانیہ نے قانون دیا ہے، قانون ہے۔ جو انگریزی جانتے ہیں، جو برٹش لیگل سسٹم جانتے ہیں، وہ سمجھ گئے ہوں گے، ہر آدمی بے گناہ جب تک کہ اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے۔ یہ خدا کی قسم قانون رسول خدا نے دیا۔ دوسرا قانون لا آف پوزیشن، جو شے جس کے قبضے میں ہے اس کی ہے جب تک کہ دوسرا گواہوں سے ثابت نہ کرے۔ توجہ، اسے کہتے ہیں قاعدۃ الید، یہ قانون رسول اسلام نے دیا۔ یہ سارے قوانین انگریزوں نے دنیا میں رائج کر دیے اپنے نام سے، جبکہ اسلام کے قانون۔ اگر میری بات پہنچ رہی تو میں نے انگریزی ٹرمینالوجی کے اندر بتایا ہے کہ مین سلوٹر، اور جسے کہا جاتا ہے قتل خطا، اور دوسرا قتل عمد، عربی میں کہا جاتا ہے خطا اور عمد۔ یہ عمد یعنی جانتے بوجھتے ہوئے سوچ سمجھ کے قتل کرنا۔ خطا مثال کے طور پہ کار چلا رہے تھے، ٹکر ہوئی کوئی آدمی گاڑی کے نیچے، اب قتل تو ہو گیا آپ سے، لیکن اسے قتل عمد نہیں کہا جائے گا، قتل خطا۔ اب اس کے اندر سزا ہے، آپ اس کی دیت دیں گے، یعنی اس کے پیسے دیں گے، خون بہا، یعنی 100 اونٹ کی قیمت، 100 اونٹوں کے برابر جو قیمت بنتی ہے، آپ اس قتل خطا۔ میں نے زیادہ کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں چھیڑ دیا؟ تو اب 100 اونٹوں کی قیمت دی جائے گی، اور یہ رسول اسلام نے مولا فرماتے ہیں کہ قانون پہ دستخط کیا، جبکہ آپ کے دادا نے سب سے پہلے یہ قانون بنایا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ میرے بھائی کا قتل ہو گیا، ان لوگوں نے قتل کیا، کبھی ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، کبھی ٹھیک ہے قتل ہو گیا تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ 100 اونٹ اس کی جگہ پہ دو۔ بعد میں اسلام نے یہی قانون بنایا، رسول خدا نے کہا میں دستخط کر رہا ہوں، یہی اسلام کا قانون ہے۔ مولا فرماتے ہیں 5 ایسے قانون ہیں جو ہمارے دادا نے دیے تھے، رسول خدا نے اس پہ دستخط کیے۔ کب باپ طلاق بھی دے دے تو باپ کی مطلقہ سے بیٹا شادی نہیں کر سکتا،
قانون شریعت ہے. کہا یہ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا. پرانے لوگ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے. کہا کیونکہ باپ کی زوجہ رہ چکی ہے, تیری ماں نہیں بھی ہے تب بھی تجھ پہ حرام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اسلام نے جو ایک لحظے کے لیے بھی ماں بنی تھی, چاہے باپ چھوڑ دے, اب اس کی بیوی نہیں رہی لیکن اولاد کی پھر بھی ماں ہے. نہیں ہے لوگ. اللہ کہتا ہے جسے ایک مرتبہ ماں کہہ دیا پر ماں ہی سمجھو. باپ طلاق بھی دے دے پھر بھی تمہاری محرم ہے, کیونکہ ماں بن گئی تھی ماں ہی رہے گی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. کس نے قانون بنایا تھا؟ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے. دستخط کس نے کیے؟ رسول خدا نے. یہی شریعت. ایسے بہت سے قوانین ہیں, میراث کے ہیں, ایسے اور قوانین ہیں. تو عزیزان گرامی, اسے دوسرا قتل ہے قتل عمد. من قتل مؤمنا متعمدا. سنیں گے آیت نمبر 94 سورہ نساء. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, دلیل دے رہا ہوں, کوئی ہلا نہیں سکے گا. تو کسی نے سوال کر لیا کہ بھئی یزید پہ لعنت کر سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں میں جملے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, امام حسین کے ماننے والے آپ کو ہر دین مذہب میں مل جائیں گے. صرف مسلمانوں میں نہیں ہے حسین ابن علی کے چاہنے والے. ہندوؤں میں چلے جائیں آپ کو حسین ابن علی کے چاہنے والے مل جائیں گے. سکھوں میں مولا حسین کے چاہنے والے مل جائیں گے. آپ کو عیسائیوں میں مل جائیں گے, بدھ مت کے ماننے والوں میں, یہودیوں میں, سب. حتیٰ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے, ایتھیسٹ ہیں, ملحد ہیں, وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں حسین محترم. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو کسی دین کو نہیں مانتا وہ بھی حسین کا احترام کرتا. یعنی ہر دین میں, مذہب میں, لا دین میں, ہر جگہ مولا حسین کے چاہنے والے ہیں. لیکن یزید کے چاہنے والے صرف مسلمانوں میں ملیں گے. کچھ لوگ پہنچ گئے, پہنچ رہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یزید کو رضی اللہ کہنے والا صرف ملے گا تو ایسے مسلمانوں کو اللہ پوچھے. تو عزیزان گرامی, میں جو جملے پیش کر رہا ہوں سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ذہن میں رکھیے گا, نوجوانوں اور بچوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. جو بھی عمدن کسی مومن کا قتل کر دے تو وہ جہنم میں جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو جو سزا ملے گی, جو اس کو صلہ ملے گا وہ ہے جہنم. خالدن فی, ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. مومن کا قتل کرے. توجہ, مشرک یا کافر کا نہیں, جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام. من قتل, یہ توجہ, من یقتل مؤمنا متعمدا, جو ایک عام مومن کا قتل کر دے عمدن, سمجھتے ہوئے, جانتے بوجھتے ہوئے, فجزاؤہ جہنم, اس کا صلہ یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا. خالدن فیہا, ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. ولعنہ اللہ, اور اللہ اس پہ لعنت کرے گا. عام مومن کا قتل کرنے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہے, اور اگر کسی نے مومنوں کے مولا کو مارا ہو. پہنچ رہے قرآن سے دلیل بھی. 2-3 دن پہلے پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک اعتراض ہوا ہے, میں نام لیے بغیر کہ کیس نہ بنے میرے خلاف, اور وہاں بتایا گیا کہ 2 افراد ہمارے بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا بھئی ہر چیز تو قرآن میں نہیں ہے. تو اب وہ کہنے لگے یہ آپ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے امام سے نماز پڑھوا دی, کہ آپ کے امام نماز لیٹ کر رہے تو کوئی دلیل ہے؟ ہاں میں دلیل دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے صحیح بخاری, حدیث نمبر 3334, اور دوسری کتاب کا نام ہے صحیح مسلم. بعد کتاب الباری صحیح البخاری, اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری, اس کے بعد صحیح مسلم, دونوں کے حوالے. اور میں لے آیا تھا لکھا کے, تاکہ کوئی بھی مانگے تو یہاں پہ پیش کر دوں گا. باب نزول عیسیٰ, باب کا نام ہے نزول عیسیٰ, جب عیسیٰ نازل ہوں گے. تو بہت بڑے راوی ہیں جو سابقہ طور پہ یہودی تھے, یہودی رہبر تھے, یہودی ملا تھے, پھر بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا. نام لے دوں, ابھی میں نے اتنی صفات بیان کر دی. تو 7 ہجری میں رسول خدا کے جو قتل کا منصوبہ بنانے والے لوگ تھے, ان 7 افراد میں رسول خدا کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں میں یہ حضرت بھی تھے. اب پہنچ رہے ہیں لوگ. 7 ہجری میں قتل کا منصوبہ بنا, بعد میں انہوں نے توبہ کر لی, توبہ طائب ہوا. 9 ہجری میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ پھر مسلمان ہو گئے, پھر رضی اللہ بن گئے. ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. کچھ لوگ پہنچ گئے, باقی بھی غصے سے دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ رسول خدا نے جو ہے وہ حضرت ابو طالب کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی, اور کلمہ حضرت ابو طالب نے نہیں پڑھا. اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ.
آپ تو بھی جہاں پیدا ہوئے تھے وہیں پہ تھے اور ابھی یہودی ہی تھے. اور صحیح بخاری کے اندر روایت لکھ دی ہے کہ مکے کے سارے سردار جمع تھے, رسول خدا گئے اور ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے, اور حضرت ابو طالب نے جواب دیا بھتیجے میں اپنے اجداد کے دین پہ باقی ہوں. تو پہلی بات یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے میرا یہ کلام ہے کہ بھی دیکھیں اس وقت سردار قریش جمع تھے, مکے کے سردار. آپ تو سردار تھے نہیں, تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں پیش کر رہا ہوں بھی جواب. تو بہت سے بھائیوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ ابھی یہودی ہی تھے اور ابھی آئے مکے میں تھے ہی, مدینے بھی نہیں آئے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جب سردار جمع تھے تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اور سردار تو کسی کو آنے بھی نہیں دیتے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر دوسری بات کہ کان میں کہا رسول خدا نے, پیغمبر نے غدیر میں چیخ چیخ کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ آپ نے سنا نہیں, اور وہ جو کان میں کہا تھا سن کے بیٹھ گئے. جواب دے رہا ہوں, آپ نے کہا تھا مجھے پیش کیا تھا, میں جواب پورا سناؤں گا. شکریہ, آپ سنیے گا. اب یہ جتنے بھی اعتراض میں سارے جواب پیش کر رہا ہوں, جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام. تو پہلی بات یہ کہ بھئی آپ اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ مکہ تو کیا مدینہ بھی نہیں آئے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ کان میں کہا پیغمبر نے. بھئی مثال کے طور پہ میرے برخودار ہیں, میرے عزیز ہیں, میں ان کو بلاؤں کان میں کچھ کہہ دوں تو آپ کہیں گے کان میں کہا ہے, مولانا کو خصوصی بات کہی ہوگی. نہیں تو مائک پہ بیٹھے ہوئے تھے تو مائک پہ کہہ دیتے. کان میں وہ بات کہی جاتی ہے جو دوسروں کو نہ سنانی ہو, اور اگر دوسرے سن رہے ہیں کان میں کہنے کا مقصد کیا؟ پیغمبر ابس کام نہیں کرتے. نہیں ہے مجمع, پیغمبر اسلام ابس کام نہیں کرتے. اگر پیغمبر کان میں کہہ رہے ہیں تو دوسروں کو آواز نہیں آنی چاہیے. آواز آ رہی ہے تو کان میں بات کرنا ابس ہے. معاذ اللہ پہنچ رہے ہیں. اور پھر پانچویں بات اور آخری بات, میں نے کہا پنجتنی بنا دوں, کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھتیجے میں اپنے اجداد کے دین پہ باقی ہوں. تو یہ عقیدہ یہ ہے کہ اجداد نبی کا اور اجداد ائمہ کا عقیدہ توحید کے عین مطابق تھا. سب کے سب توحید پہ تھے, کوئی کافر و مشرک کبھی بھی نہیں رہا. اور اس کی دلیلیں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ احادیث ہیں اس پہ. بس ایک آپ سن لیجئے چھٹے امام علیہ السلام کی. اور چھٹے امام نے فرمایا حسین وارث ہے. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام. مستند ترین زیارت زیارت وارثہ ہے. تو حضرت امام حسین حضرت آدم کے وارث, نوح کے وارث, ابراہیم کے وارث, موسیٰ کے وارث, عیسیٰ کے وارث, رسول خدا کے وارث, علی مرتضیٰ کے وارث, سب کے وارث حسین. حسین کے وارث امام مہدی. تو عزیزان کرام, اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا. میں گواہی دیتا ہوں, چھٹے امام فرما رہے ہیں امام حسین سے, میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں. بہت بڑا جملہ ہے. میں گواہی صرف کہہ نہیں رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. بھئی جب آپ مسلمان ہونے لگتے ہیں نا تو کسی بھی مسلمان کو کلمہ پڑھا جائے, کہتے ہیں اشہد اللہ الہ لا الہ الا اللہ پڑھ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. نہیں ہے مجمع, گواہی دینا ضروری ہے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اے حسین آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. جاہلیت اور کفر کی نجاست نے آپ کو چھوا بھی نہیں. یعنی آپ کسی کافر کے نہ صلب میں رہے, نہ کسی کافر کے رحم میں رہے, نہ آپ کا کوئی دادا کافر تھا نہ دادی کافر تھی. اب اگر کوئی کافر مسلمان ہو تو سمجھ لو اہل بیت میں نہیں ہے. جو پہنچ گئے جو نہیں پہنچے انہیں بھی بتا دوں. ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں علی پہلے مسلمان تھے, ہم کہتے ہیں علی پہلے سے مسلمان تھے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں بھئی اس پہ کبھی غور کیا؟ فیکم امامکم منکم, توجہ, عیسیٰ تم میں نازل ہو اور امام تم میں سے ہو.
توجہ، اب آئیے، میں نے وعدہ کیا تھا میں مضمون مکمل کروں گا. امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا مکے سے، اور امام ہے زمین پہ. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہو تو زمین اپنے بسنے والوں کو نگل لے. زمین نہیں نگل رہی، اس کا مطلب ہے کوئی حجت خدا ہے. اب اگر کوئی کہے نا کہ عیسیٰ ہیں تو کوئی نہیں، عیسیٰ آسمان میں ہے، تو مانو کوئی زمین پہ ہے جو زمین کو برقرار رکھے ہے. نہیں ہے مجمع. تو آپ کہتے کہ بھئی صحیح چل نہیں پا رہے، تکلیف میں ہے، کہ کیا کہ ناف ہل گئی ہے. تو ایک مرتبہ وہ ماہر ہوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ایک مرتبہ ناف کو اپنی جگہ لے آتے ہیں، پھر آپ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں میں دنیا کی ناف ہوں، اگر میں نہ ہو تو دنیا پھٹ جائے، دنیا برباد ہو جائے اگر علی نہ ہو. اب حجت خدا سمجھ میں آیا، پھر علی ہی کا بیٹا مہدی بیلنس ہے، وہ ہو تو زمین ہے. 3 دن سے وعدہ کر رہا ہوں، جیسے پہنچتا ہوں موضوع میں مجھ سے سمٹ نہیں پا رہا ہے، تو آج مجھے مکمل کرنا کچھ بھی ہو جائے. آج ہے وہ عشرے کا خمسہ، یعنی آج 5ویں مجلس مکمل ہو گئی ہے، تو اب یہ دوسرا تیسرا دن ہے. تو اب امام علیہ السلام، میں نے ابھی دلیل پیش کرنی ہے کہ امام نماز پڑھائیں گے، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. تو امام کا ظہور ہوگا مکے سے. کہاں سے؟ میں پہلے اس پہ بحث کر چکا ہوں، دلیلیں دے چکا ہوں، اب وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس کو متعلق نہیں بولوں گا. پھر اس کے بعد تشریف لائیں گے مدینہ منورہ. مکہ مکرمہ سے تشریف لائیں گے مدینہ منورہ. سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ ہے منورہ، اور پھر بحث کرتے ہیں نبی نور ہیں یا خاکی ہیں. جب شہر نبی کی وجہ سے منور ہے تو بحث کیوں کر رہے ہو نبی نور ہیں یا نہیں ہے؟ تو مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، پھر اس کے بعد جائیں گے کربلا معلی، اور پھر کربلا سے آئیں گے کوفہ، نجف. نجف اشرف، ساری دنیا کے مزار ہیں شریف. 7 شریف، داتا صاحب شریف، اجمیر شریف، سارے شریف نجف اشرف. نہیں پہنچا مجمع. عزیزان گرامی، آپ کی زبان میں پیش کر رہا ہوں، سب کبیر اللہ اکبر. آپ نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جب نجف کی بات آتی ہے کہتے ہیں نجف و اشرف، نجف سب سے شرف والا ہے. جہاں سب کا شرف ختم ہو جائے ہمارے مولا کا شرف شروع ہوتا ہے. نجف اشرف پہ چلتے رہیے گا. تو عزیزان گرامی، نجف اشرف تشریف لائیں گے، کوفہ میں اپنا کیپٹل بنائیں گے. اب روایات میں جب کوفہ میں آ کے اپنا دارالخلافہ بنا دیں گے، مسجد کوفہ میں نماز پڑھائیں گے اور مسجد سہلہ میں اپنا گھر بنائیں گے. اپنا گھر بنانے کے مسجد سہلہ میں ایک ٹیبلٹ نکالیں گے، ایک لوح نکالیں گے جس پہ 1.25 لاکھ انبیاء اور سارے ائمہ کا عکس ہوگا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. عکس جو ساری دنیا تلاش کر رہی ہے، وہ عکس کون نکالے گا؟ مہدی برحق علیہ السلام. امام ایک مرتبہ وہ لوح نکالیں گے، نصب کر دیں گے کہ ساری دنیا کو دکھا دو. اب میڈیا کور تو کر رہا ہوگا، پوری دنیا کا میڈیا دکھا تو رہا ہوگا مسلمانوں کے امام آ گئے ہیں، جنگیں شروع ہو چکی ہوں گی، پہلے سے جنگیں ہو رہی ہوں گی، حالات خراب ہوں گے، میڈیا کوریج ایسی مل رہی ہوگی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. باعث یک طرفہ مسلمانوں کے امام ہیں، یہ ہے وہ ہے، کرٹیسزم ہو رہی ہوگی، تنقید ہو رہی ہوگی، مخالفت، میڈیا دکھا بھی رہا ہوگا، کچھ چیزیں دکھا رہا ہے، کوئی اچھی برائی سب چل رہی ہے. اتنے میں آسمان سے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. مجمع پریشان ہو کے سنے گا، پھر میں نہیں پڑھوں گا. حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی آسمان سے عیسیٰ آ رہے ہیں. مسلمانوں کا امام مکے سے آیا، عیسیٰ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں. اب سارا میڈیا حضرت عیسیٰ کو کوریج دے گا، سارے کیمرے عیسیٰ علیہ السلام پہ. وہ آئیں گے بیت المقدس میں، توجہ، آئیں گے بیت المقدس میں. امام مہدی علیہ السلام کہیں گے میں بھی بیت المقدس جا رہا ہوں. اب سارا میڈیا کیا شو کرے گا؟ مسلمانوں کا امام عیسیٰ کے پاس آ رہا. پریشان نہ ہوئیے. امام مہدی علیہ السلام جائیں گے بیت المقدس، حضرت عیسیٰ باہر نکل کے استقبال کریں گے، باہیں پھیلائیں گے، گلے لگائیں گے، کہیں گے آئیے. سارا میڈیا دکھائے گا مسلمانوں کا امام مہدی.
عیسائیوں کا پیشوا عیسیٰ دونوں ساتھ بیٹھے، اتنے میں ظہر کا وقت ہو جائے گا. ایک مرتبہ اذان ہوگی، امام مہدی کہیں گے عیسیٰ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے عیسیٰ کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ میں نے روزے میں پورا خون جگر دیا ہے. ایک مرتبہ نماز کے وقت ہوگا، امام مہدی علیہ السلام دعوت دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آئیے نماز پڑھائیے. تو آپ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے آپ کے ہوتے ہوئے عیسیٰ کیسے نماز پڑھا سکتا؟ تو اب سارے مسلمان کہتے ہیں نماز پڑھائیں گے امام مہدی علیہ السلام. کیوں؟ تمام دنیا کے ہندوؤں میں چلے جائیں، سکھوں میں چلے جائیں، یہودیوں عیسائیوں میں، ان کی عبادت ہے دعا. وہ پاٹ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، اس میں سپلیکیشن ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے. مسلمانوں میں ہوتی ہے نماز. نماز میں ہوتا ہے قبلہ رو آدمی اور پیچھوں کی طرف ہوتی ہے پشت. تو عیسیٰ کہیں گے میں امام مہدی کی طرف پشت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ محمد کے وسیع ہیں. جس کے 12ویں کی طرف عیسیٰ پشت نہ کرے، اس کے پہلے کی طرح حیدری. توجہ. تو اللہ فرما رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت نہ لینا. یذہب ایمانکم وانتم لا تعلمون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا. اب پتہ چلا نبی کے آگے چلنے والے کا ایمان گیا، چاہے چل کے جائے چاہے بھاگ کے جائے. میری لاکھوں روح قربان مولا علی پہ. آپ نے فرمایا میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ. میں پیغمبر کے آگے نہیں چلا، میں آگے نہیں چلا. تو اب اگر پیغمبر کے آگے چلنے سے ایمان گیا تو کل ایمان کے آگے کھڑے ہونے سے جی ہاں. عزیزان گرامی، مولا کائنات خبردار کوئی سبقت لینے کی کوشش نہ کرے. میرا چیلنج ہے آخری، بس یہ جملے اس کے بعد پہ چند جملے مسائل. میرا چیلنج ہے کسی نبی کسی امام کا لقب نہیں ہے بقیت اللہ سوائے 12ویں امام کے. مجمع نہیں ہے. کسی نبی اور کسی امام کا لقب نہیں ہے بقیت اللہ سوائے 12ویں امام کے. اچھا مسلمانوں سے پوچھئے بقیت اللہ کے کیا معنی ہے؟ اب میں ترجمے دیکھ رہا تھا، تھانوی صاحب کا بھی ترجمہ دیکھا. اشرف علی تھانوی صاحب کا بہت بڑا نام ہے، ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے مفتی صاحب گزرے ہیں ہمارے یو پی کے. تو ان کا سب کے میں نے ترجمے دیکھے. کیا لکھا ہے؟ جسے اللہ نے باقی رکھا ہو. بقیت اللہ یعنی جسے اللہ نے باقی رکھا ہو. تو کون ہے؟ پتہ نہیں. تمہیں پتہ نہیں، ہماری مان لو. ہم اگر دکھا دیں تمہیں کیسے پتا؟ ہمیں بھی نہیں پتا. ہمیں رسول خدا نے بتایا، ہمیں علی مرتضیٰ نے بتایا ہے، ہمیں حسن مجتبیٰ حسین ابن شہید کربلا نے بنایا، ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے. امام زمانہ کے القاب میں لقب ہے بقیت اللہ. خدا کی قسم روایات میں ہے جب امام کو سلام کرو تو کہا السلام علیکہ یا بقیت اللہ. جسے اللہ نے باقی رکھا ہے اس پہ سلام. عزیزان گرامی، امام کے القاب میں سے لقب ہے بقیت اللہ، حجت اللہ، صاحب زمان. کتنے القاب ہیں، میں اب یہاں پہ سارے آج نہیں پڑھوں گا، آنے والے دنوں میں پیش کروں گا. تو جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر. میرے جی کر رہا ہے میں مولا عباس کے جملے پیش کروں. کہا جو لوگ شک کرتے تھے نا کہ اگر حضرت عباس یہ کیسے ممکن ہے اکیلے لڑتے، اور عباس کہتے تھے میں پوری فوج کو ماروں گا، تو کہا کیسے ایک آدمی پوری فوج سے لڑ سکتا ہے؟ کہا 12ویں امام کے ظہور کے بعد لڑ کے دکھائیں گے، مقابلہ کر کے بتائیں گے. اگر مجھے کربلا میں موقع ملا ہوتا تو میں کیا کرتا. عزیزان گرامی، آج بخل نہ کیجئے گا. آج میں سوچ رہا تھا کیسے، لیکن میرا جی کر رہا ہے میں مولا عباس کے چند جملے مصاحب کے پڑھوں. مجھے مولا عباس سے بہت زیادہ عقیدت ہے. میری زندگی میں مولا کا بڑا کرم رہا ہے. بہت باب الحوائج ہیں. آج اگر کوئی بھی باب الحوائج کا واسطہ دیکھے کہ مانگے گا نا، لازماً اس کی مراد پوری ہوگی. پروردگارا، آپ جانتے ہیں نا
جب کوئی لڑتا ہے تو تلوار سے لڑتا ہے، اور اگر کسی کے بازو قلم ہو گئے ہوں، اب مولا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ صرف آنکھوں سے لڑ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا، شیر جب دیکھتا ہے تو آنکھوں سے کھا جاتا ہے، بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ ایک ملعون نے دیکھا کہ عباس کی نگاہیں سب کو ہٹا رہی ہیں۔ نام ہمارے بعض علماء نے، مرحوم عطیہ اللہ اشتہاردی نے لکھا ہے کہ جس نے تیر چلایا تھا وہ ہرملہ تھا، جس نے جناب علی اصغر کو تیر مارا تھا نا، اسی نے مولا عباس کی آنکھ میں تیر مارا۔ اس کا نشانہ ہمیشہ جگہ پہ بیٹھتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا، عمر ابن سعد نے کہا، ملعون نے کہا، ہرملہ عباس کی آنکھوں میں اگر تیر، ایک مرتبہ اس نے تیر چلایا، جب بعد میں پوچھا تھا نا، حضرت مختار نے پوچھا تھا، بتا تو نے کتنے تیر؟ کا میرے پاس اتنے تیر تھے۔ کہا کس کس کو مارا؟ کا میں نے پہلا تیر عباس کی آنکھ میں مارا تھا۔ میں آگے جملے پڑھوں نہ پڑھوں؟ کہ دوسرا تیر کا میں نے علی اصغر کے کان میں مارا تھا، پورا گلا ذبح ہو گیا تھا۔ کہ تیسرا تیر کا میں نے حسین کی پیشانی پہ مارا تھا، میں نے حسین کی پیشانی پہ جب فوارہ نکلا وہ میرا تیر تھا۔ پتہ نہیں میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے، میں چوتھا تیر نہیں بتانا چاہتا، 4 تیر میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے، روزے کی حالت ہے نا۔ جناب مختار کو جب پتہ چلا نا جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا، اگر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے۔ اگر یہ دیکھیں پلکوں کا ایک چھوٹا سا بال بھی ٹوٹ کے آنکھ میں چلا جائے نا، جب تک آپ بال نکال نہ لیں آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر لگا ہو اور اس کے ہاتھ نہ ہو، آپ جانتے ہیں کیا کیا جناب عباس علیہ السلام نے؟ جب پوچھا تھا نا کہ کیا کیا، کہا عباس کے ہاتھ نہیں تھے جب میں نے آنکھ میں تیر مارا۔ اگر دیکھ سکے تو میٹر دیکھیے گا، میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ جب ایک مرتبہ اس ملعون جناب عباس اپنے گھوڑے پہ سوار تھے، جب تیر مارا آنکھ میں تیر لگا، ہاتھ تھے نہیں، تو ایک مرتبہ مولا نے سر کو جھٹکا، تیر نکل جائے، تیر نہیں نکلا۔ مولا نے ایک مرتبہ کیا کوشش کی، ہاتھ تو ہے نہیں، سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جیسے تیر کو پکڑا دونوں گھٹنوں سے کھینچا، بس تیر کا نکلنا تھا۔ پہلی مرتبہ جناب عباس نے کہا، مولا میری مدد کو آئیے، میری آنکھ میں تکلیف ہے۔